بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی اصلاح کا طریقہ ذکر و فکر۔ جان لو کہ حق تعالیٰ اصلاح ذکر کے ذریعے سے فرماتے ہیں، اس لیے کہ قلب کا مطلوب و محبوب حق تعالیٰ اور اس کی صفت کا ذکر ہے۔ بس اپنے محبوب کے ذکر سے دل غذا اور قوت پاتا ہے اور پاک و منور و مصفہ و مقرب بن جاتا ہے۔ اور جس قلب کو حق تعالیٰ محبوب بناتا ہے اور اپنا تقرب بخشتا ہے، ولایت کے مرتبے پر پہنچاتا ہے۔ اول اس قلب پر اپنا ذکر مسلسل فرماتا ہے تاکہ اس ذکر کی روشنی سے دل پاک اور نورانی بن جائے، اور تمام اذکار میں کلمہ طیبہ کی خاص توحید کے لیے ہے سب سے مفید تر ہے۔ حضرت سہیل کستوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جنت تو بدلہ ہے تمام اعمال کا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ بجز دیدار حق سبحانہ کے کوئی جزا نہیں ہو سکتی۔ یہی کلمہ ہے جس کو اگر کافر پڑھ لے تو اس کے کفر کی ظلمت دور ہو جائے اور اس کے دل میں مومن کا نور پیدا ہو جائے، اور اگر مسلمان کہے تو گویا دن میں 1000 بار کہے، ہر دفعہ اس کے کہنے سے کچھ نہ کچھ کثافت ضرور دور ہوگی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اور حق تعالیٰ کے مرتبہ علمی کی کچھ انتہا نہیں، اس لیے اگر بے انتہا بھی پڑھے گا تو بے انتہا مراتب پائے گا۔ بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو 4 چیزیں ضرور حاصل ہونی چاہیے۔ ایک، تصدیق کہ دل سے بھی حق تعالیٰ کے ساتھ معبودیت کو خاص سمجھے، ورنہ اس کے بغیر کلمہ توحید کا اقرار نفاق ہے۔ دوسرا، اس ذکر کی تعظیم کہ اس کو سب سے بڑا سمجھے، ورنہ بدعتی ہے۔ تیسرا، اس ذکر میں حلاوت و شیرینی حاصل ہو، ورنہ ریا ہے۔ چوتھا، اس ذکر کا احترام کرے، اور اگر احترام نہ کرے گا تو فاسق ہے۔ ایک عنوان کلمہ طیبہ کی فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا فی البدن مضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے بدن میں ایک جز اور ایک حصہ ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ حصہ، وہ جز، اس میں نورانیت ہو، اس میں خیر ہو، اس میں بھلائی ہو، اس میں برکت ہو، تو پھر اس صورت میں تمہارے اعمال بھی، تمہارے اقوال بھی، تمہارے سب چیز اچھی طریقے سے پیدا ہوں گے۔ اور اگر دل میں ہی کوتاہی ہے، دل میں ہی کمی ہے، تو پھر اس صورت میں اس خراب دل سے، بیمار دل سے جو بھی عمل ہوگا وہ سارا کا سارا عمل ناقص ہوگا۔ حدیث میں بھی بتایا گیا ہے، اور اسی پر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، تو سب سے پہلے تم کو دل پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دل اگر درست ہو گیا، دل میں اگر اچھے خیالات آنے لگے، دل میں اچھی باتیں آنے لگی، تو یہ دل پورے بدن کے اوپر حاکم ہے، اور وہ جیسا کہے گا آنکھ وہی کرے گی، کان بھی وہی کرے گا، اور بدن کا ہر عمل اسی طریقے سے عمل کرے گا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے دل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے استدلال میں ابھی بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الا فی البدن مضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ۔ بدن کے اندر میں ایک لوٹھڑا، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ تندرست ہو گیا تو سارے اعضاء تندرست، اگر وہ خراب ہو گیا تو سارے اعضاء خراب ہے، اور وہ دل ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے دل کی صفائی، سب سے پہلے
دل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ کل ہماری تعلیم ختم بھی اسی پر ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہمیں جو دل دیا تھا، حسد، بغض، کینہ، کپٹ اور ہر برائی سے بالکل پاک اور صاف تھا، لیکن ہم نے اس پاک اور صاف دل کو ایسا گندا کر دیا کہ اب ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی شہوت، ہر قسم کی خواہش، ہر قسم کی رذالت ہمارے دل میں ہے، اور اس وجہ سے ہمارے بدنوں سے، ہمارے اعمال سے وہی ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی پر بتایا تھا کہ نہیں؟ تو آج یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تمہیں دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دل صحیح ہو گیا، دل میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو گئی، دل میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو گئی، تو پھر اس صورت میں تمہارا بیڑا پار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت وغیرہ سب کچھ حاصل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے سب سے پہلے قلب کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اتنی اونچی اور اتنی اعلیٰ اور اتنے بہترین طریقے پر تھی کہ جس کوئی سا بھی آدمی کیسا ہی ہو، کیسا ہی گندا دل لے کر آیا ہو، لیکن اگر اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، سمجھ میں آیا؟ تو ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے بعد پہلا سوال جو حضرت عمر فاروق نے کیا وہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہم حق پر ہے۔ کہا کہ ہم جنتی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہم جنتی ہے۔ کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں بالکل صادق اور سچے ہیں کہ نہیں؟ کہا کہ بالکل سچے ہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر یہ چھپ چھپ کر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، چلو نماز پڑھو، معلوم ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے ایک تو وہ دل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گندے ہیں، اتنے خراب ہے کہ میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، سمجھ میں، تو وہ پاور ہاؤس اتنا عمدہ تھا، اور جیسے جیسے وہ پاور ہاؤس کا زمانہ ختم ہونے لگا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ سب سے اچھا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد 100 سال اور، پھر اس کے بعد 100 سال اور پھر فرما ثم یفشو الکذب، اور پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ آج 1000 سال ہو گئے اس کے، 1400 سال ہو گئے، 300 سال تو اچھے گزرے، اور پھر یہ زمانہ آ گیا۔ آج زمانے میں کتنی گندگی ہے، کتنی برائی ہے کہ بری چیز اچھی شمار ہوتی ہے اور اچھی چیز بری شمار ہوتی ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے، سچ بولنا برا ہوتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ بہرحال حضور اقدس اس وجہ سے اب حالات ہو گئے، اکابرین اور مشائخ نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے غور کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ دین ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ شریعت ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ جون سے حالات آئے، جون سی صورت پیدا ہو، یہ تو رہے گا ہی۔ تو اب اس صورت میں ان لوگوں کی اصلاح کے لیے لوگوں میں جو برائی پھیل گئی ہے، اس برائی کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو حضرت اکابرین نے، مشائخ نے یہ سوچا کہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ قلب کی صفائی کی ہے، قلب میں نورانیت پیدا کرنے کی ہے۔
لیکن یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی گیس ایسا نہیں ہے کہ سلنڈر لایا جائے اور دل پر لگا دیا جائے تو گیس روشنی ہو جائے، سمجھ میں آئے نہیں؟ اس وجہ سے جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کو دور کرنے کی، ان برائیوں سے رکنے کا عزم مصمم کرو۔ نماز میں غفلت ہے، نماز کی غفلت کو دور کرو۔ جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بولنا بند کرو۔ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت کو بند کرو، کم کرو۔ بند ایک دم تو بند نہیں ہوگا لیکن کم تو ہوگا نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی پابندی کرو۔ جب یہ ہوگا تو دل میں نور پیدا ہوگا، اور جب دل میں نور پیدا ہوگا تو وہ نور دل کی سیاہی کو، نور دل میں جو غفلت ہے اس کو، دل جس میں کیا، دل میں جو کیا ہے غیر اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو سب کو آہستہ 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 ختم کرے گا، اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو ذکر اصل آیا۔ اب ذکر کے بھی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ذکر ہے، لیکن ان ذکر میں سب سے زیادہ مؤثر انہوں نے پایا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں ایسی برکت ہے، ایسی برکت ہے کہ 72 سال 70 سال کا کافر مشرک جس کے دل میں کفر تھا، شرک تھا، سمجھ میں آ گیا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق دل سے پڑھ لیتا ہے تو پڑھنے کی وجہ سے 70 سال کی ظلمت، 70 سال کی سیاہی اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور ایمان کا نور اس میں پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ کلمہ بہت زیادہ اہم ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، اس کو اچھی طریقے سے اپنے ایمان اور یقین میں اپنے دل میں بٹھا لو۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے بیعت ہونے کے بعد جو تم کو ذکر بتایا جاتا ہے، اس میں پہلا کلمہ 300 مرتبہ، دوسرا کلمہ 300 مرتبہ، تیسرا کلمہ 300 مرتبہ، استغفار 300 مرتبہ، درود شریف 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تاکہ آہستہ آہستہ دل میں جو ظلمت ہے وہ ظلمت اس کے ذریعے سے دور ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تسبیح پڑھو، اس سے بھی فائدہ ہوگا، لیکن اس تسبیح کے مقابلے میں اگر 12 تسبیح کا جو ذکر ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب وہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رائے پور پہنچے، اور علمی شان یعنی علم تھا، اس وجہ سے ذرا علمی شان کے اعتبار سے انہوں نے کچھ اشکالات کیے، کہا کہ یہ لوگ ذکر کرتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ سنت سے ثابت نہیں ہے، سنت ہونا چاہیے، سنت طریقے پر عمل کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں برکت ہے۔ جیسے ایک ظاہری مولوی جو کہتا ہے وہ حضرت کو کہا، حضرت سنتے رہے اور پہلے تو ذرا ٹالتے رہے کہ چلو مولوی لوگ ہیں وہ ایک دو مرتبہ بولیں گے پھر ٹھنڈے ہو جائیں گے، لیکن حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے بار بار پوچھا تو حضرت نے پھر بلایا، کہا کہ دیکھو اصل چیز دل میں ایمان کو پکا کرنا ہے، یہ تو ضروری ہے، اس کو تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ ارے تم اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو تو ایمان پکا ہونا چاہیے یا ایمان ضعیف ہونا چاہیے؟ پکا ہونا چاہیے۔ اب وہ پکا ایمان ہوگا کب؟ حالانکہ دل میں یہ ساری خرابی ہے۔ اسی وجہ سے
آدمی نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے، اسی وجہ سے آدمی قرآن اگر دل میں پکا ایمان ہوگا تو نماز پڑھنے میں سستی کرے گا نہیں کرے گا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اب اس کو پکا کرنے کے لیے حضرت رائے پوری نے پوری تفصیل کے ساتھ ایک بیان کیا، کتابوں میں بھی چھپا ہوا موجود ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ بزرگوں نے یہ تجربہ کیا کہ اس طریقے سے ذکر کرنے کی وجہ سے دل میں جو غفلت ہے اور دل میں جو شکوک ہے، دل میں جو شبہات ہے، وہ اس کے ذریعے سے دور ہوتا ہے، نفسانیت اس کے ذریعے سے دور ہوتی ہے، شیطانیت اس کے ذریعے سے دور ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر آج تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو تھا، پھر اس کے بعد حضرت حسن بصری کا دور آیا، اور حضرت بصری کے دور کے ساتھ ساتھ پھر کیا حضرت بایزید بستامی، حضرت دوسرے اکابرین مشائخین کا دور آیا، انہوں نے سب نے یہ طے کر کے اس طریقے کو جاری کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ طریقہ بزرگان دین نے اپنایا ہے، اور یہ طریقہ صرف اس وجہ سے ہے کہ دل میں جو ظلمت ہے، دل میں جو کیا ہے غفلت ہے، دل میں جو جہالت ہے، وہ اس کے ذریعے سے دور ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز بتائی گئی کلمہ طیبہ، اور میں نے بھی بتایا کہ کلمہ طیبہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی فضیلت اس کی بتائی ہے، اور آپ نے فضائل ذکر میں حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے کلمہ طیبہ کی فضیلت کے لیے مستقلاً باب ذکر کیا ہے، اس کو غور کرو دیکھو تو اس میں معلوم ہوگا کہ کلمہ طیبہ اس کی کتنی زیادہ نورانیت ہے، اس کی کتنا زیادہ اثر ہے۔ پڑھو ذکر سے۔ دل کی اصلاح کا طریقہ ذکر و فکر، جان لو کہ حق تعالیٰ اصلاح ذکر کے ذریعے سے فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے ذکر شروع کیا جاتا ہے، پہلے تسبیحات وغیرہ دی جاتی ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سلسلے میں پہلے 6 مہینے تک تو تسبیح پڑھائی جاتی ہے، جو تسبیح معمولات ہیں وہ، اور 6 مہینے کے بعد پھر جو یہی بڑا ذکر جو ہے کہ 12 تسبیح والا وہ دیا جاتا ہے۔ جی، اس لیے کہ دل کا مطلوب و محبوب حق تعالیٰ اور اس کی صفت کا ذکر ہے، بس اپنے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو اپنے لیے بنایا، اور دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ، یہ دل اس سے بہت مطمئن ہوتا ہے اور دل اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب تم کہو گے کہ ہم تو کیا ہے دلہنوں کے ذکر سے دل خوش ہوتا ہے، مال کے تذکرے سے دل خوش ہوتا ہے، سمجھ میں آئے؟ ہم نے اپنے دل کو صحیح خوشی دی ہی نہیں۔ صحیح خوشی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت میں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم جو ہے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پسند ہے۔ ہم نے اللہ کی محبت کے علاوہ دوسری ساری محبت دل کو دے رکھی ہے، مال کی محبت، بیوی کی محبت، بچے کی محبت، اقتدار کی محبت، مکان جائیداد سب کی محبت ہم نے دل کو دے رکھی ہے، اور اصل محبت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس سے دل کو غافل کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایمان بچپن سے ہی ہم کو مل گیا، حاصل کرنا نہ پڑا۔ اگر حاصل کرنا پڑتا، اگر ایمان حاصل کرنا پڑتا اس ماحول میں، اس حالت میں، اس ماحول میں، اس حالت میں، کیا ہم ایمان حاصل کر لیتے؟ بلکہ دوسرے کیا ہے لوگوں کی طرح کھانے پینے میں اور عیاشی میں مصروف تھے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے،
اس وجہ سے کچھ نہ کچھ تعلق 100% نہیں، 42,000 والا نہیں، لیکن کیا ہے 10-15 سٹان والا بھی کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے دل میں کچھ نورانیت ہے، دل میں کچھ خیر ہے، دل میں کچھ بھلائی ہے۔ اب اس بھلائی کو ہمیں آگے بڑھا کر پورے طریقے پر لے جانا ہے جس طریقے پر ہوتا ہے، تو یہ کلمہ طیبہ کے ذریعے سے ہوگا۔ جی، اس لیے کہ قلب کا مطلوب و محبوب حق تعالیٰ اور اس کی صفت کا ذکر ہے، بس اپنے محبوب کے ذکر سے دل غذا اور قوت پاتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے اللہ دل کو وہ زیادہ پسند آئے گا، اور دل کو جو چیز پسند آتی ہے وہ کھلاتے رہو، وہ پلاتے رہو تو اس میں طاقت آئے گی، اور طاقت آنے کی وجہ سے اس میں اور زیادہ طاقت پیدا ہوگی، اور زیادہ جلا پیدا ہوگا۔ اپنے محبوب کے ذکر سے دل غذا اور قوت پاتا ہے، اور پاک و منور و مصفہ و مقرب بن جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ جل جلالہ پاکیزہ ہے، جس طریقے سے اللہ جل جلالہ نورانی ہے، اس طریقے سے اللہ کا ذکر، اللہ کا نور، اللہ کی محبت، اس کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے، جو اس وقت کالا کلوٹا گندا، برے برے خیالات، برے برے تصورات، بری بری چیزیں ہمارے دلوں میں آتی رہتی ہے، لیکن جب اس میں یہ نورانیت پیدا ہو جائے گی پھر یہ برے خیالات اس میں نہیں آئیں گے، اچھے خیالات آئیں گے، اچھی چیزیں آئے گی، نور پیدا ہوگا، دل میں طاقت پیدا ہوگی، اور جب دل میں طاقت پیدا ہوگی، یہ دل میں نے کل پرسوں بھی بتایا تھا کہ میں جو دل کہتا ہوں تو اس سے یہ دل نہ سمجھے، یہ تو وہ ہارٹ ہے جو کیا ہے چلتا رہتا ہے۔ اصل میں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر روح رکھی ہے، کل روح من امر ربی، روح جو رکھی ہے وہ ایسا عن الروح، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق، روح کیا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ روح کا زیادہ علم تم کو نہیں دیا گیا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نورانی چیز ہے، اس کا جو دل ہے اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں جب نورانیت پیدا ہوگی تو پھر دل منور ہوگا، اور دل منور ہوگا تو اس کی نورانیت بدن میں آہستہ آہستہ پھیلنے لگے گی، ہاتھ میں نورانیت آئے گی، پاؤں میں نورانیت آئے گی، آنکھ میں نورانیت آئے گی، کان میں نورانیت آئے گی، اور جب آنکھ میں نورانیت آئے گی تو برائی کی طرف نہیں دیکھے گا، کان میں نورانیت آئے گی تو پھر وہ بری باتوں کو نہیں سنے گا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف لے جا رہے تھے، میوزک کی آواز آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا، اور موجودہ زمانے میں بھی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا، ان کو جن کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے، ناجائز چیز آتی ہے فوراً آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا، بیان کیا، تم کو تو بیان نہیں کیا تھا لیکن پہلے میں نے ذکر کیا تھا، یاد ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حمام میں گئے۔ حمام جانتے ہو کہ نہیں؟ وہ جو کتابوں میں جو بتایا جاتا ہے وہ حمام، یہ باتھ روم نہیں، حمام میں گئے تو وہاں پر ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے سطر کھول دیا امام صاحب کے سامنے، امام صاحب نے آنکھیں بند کر لی، تو وہ پریشان کرنے والا ہوگا امام صاحب کو، کیونکہ آپ کب سے اندھے بن گئے، آنکھیں بند کر لی، تو کہا کب سے اندھے بن گئے، تو کہ جب سے تمہارے اندر میں بے شرمی آ گئی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس نے تو بے شرمی کی لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً آنکھوں کو بند کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھ میں نورانیت تھی، اس آنکھ میں ظلمانیت نہیں آ سکتی، سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ اور جس قلب کو حق تعالیٰ محبوب بناتا ہے اور اپنا تقرب بخشتا ہے، ولایت کے مرتبے پر پہنچاتا ہے۔ یہ اخیر کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث پاک میں بھی آتا ہے اور وہ حدیث تم نے سنی ہوگی کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معمورات پر عمل کرتا ہے، اللہ جل جلالہ و من والوں کے منہیات، جو منع کی گئی چیزیں ہیں اس سے رکتا ہے، سمجھنا ہے نا؟ عام متن بڑے بڑے جو کبائر گناہ ہے جو تم لوگ مشکات میں پڑھ رہے ہو، سب موبقات، 7
ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ. سمجھ میں آیا نہیں؟ بہرحال اس گناہ سے وہ پھر میں وہ گناہ کو بتانا شروع کروں گا تو معاملہ پھر دوسرے دن پر چلا جائے گا. بہرحال آدمی گناہوں سے رکتا ہے، نیکیوں پر لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے معمولات پر عمل کرنے کی وجہ سے، معمورات احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا سا صحیح جیسا میں نے پہلے بتایا تھا حضرت شیخ کا کہ اللہ کا ذکر کتنی غفلت سے کیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر میں جو نورانیت ہے، جتنا زیادہ توجہ سے کرو، جتنا زیادہ دھیان سے کرو اتنا زیادہ ہے. لیکن عامتاً ہم تو غفلت سے بھی کرتے رہتے ہیں. تو حضرت شیخ نے فرمایا کتنی غفلت سے کرو اثر کے بغیر نہیں رہتا. ہاں کچھ دیر سے ہوتا ہے، کئی مہینے میں، 2 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں ہوتا ہے. اور جب اثر ہوتا ہے تو پھر وہ دل پورا کا پورا نورانی بن جاتا ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا ایک حدیث اس کے استدلال میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی معمورات پر عمل کرتا ہے، منہیات سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف اور مشغول رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے جبریل، فلاں بندے کو میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے. معمولات پر عمل، منہیات سے رکنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا. لیکن یہ اتنا آسان ہے، سمجھ میں آیا، کہ کتنا عمل کرنے میں مشکل ہے ہمیں پتہ چلتا ہے. اس لیے کہ ہم صرف دنیا میں پھنس چکے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ باقی اگر جو دنیا میں نہ پھنسے ہوئے ہو ان کے لیے بہت ہی آسان ہے. تو حضور یہ حدیث تم نے سنی ہوگی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو. اب جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں، اوپر کے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں، کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ اس سے محبت کرتا ہے کہ فرشتے تم بھی محبت کرو. پھر وہ فرشتے 7ویں آسمان کے 7ویں فرشتے کو کہتے ہیں، 7ویں آسمان کے فرشتے 6ٹھے آسمان کو، 6ٹھے آسمان کے فرشتے 5ویں کو، 4تھے کو، 3سرے کو، دوسرے کو، حتیٰ کہ سمائے دنیا کی جو فرشتے ہیں وہ دنیا میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ جل جلالہ و من والہ فلانے سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو. جبریل ان سے محبت کرتے ہیں، یہ سمجھنا ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. پھر وہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا میں ڈال دی جاتی ہے. یہ حدیث تو سمجھ میں آ گئی نا، پڑھی ہوگی نا آپ نے، یا حدیثوں میں پڑھی ہوگی یہ حدیث. اب یہ دیکھو کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، نہ تو اس کو پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت، نہ تو اس کو اعلان کرنے کی ضرورت، بلکہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آنی شروع ہو جاتی. اس کے نام کے ساتھ ہی دل میں محبت پائی جاتی ہے. کیوں؟ اللہ کے ساتھ محبت ہے تو وہ تعلق اس کے ساتھ جڑ گیا. حضرت شیخ نور علامہ قدوہ کو دیکھو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھو، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھو. سمجھ میں آئے نہیں؟ ہر ایک کے ساتھ جس کو جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، اللہ جب ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پھر دنیا کا ہر فرد، ہندوستان میں رہنے والا ہو تو وہ بھی، بنگلہ دیش میں رہنے والا ہو تو بھی، افریقہ میں رہنے والا کالا ہو تو بھی، امریکہ میں رہنے والا گورا ہو تو بھی، ہر ایک اپنے دل میں اس آدمی کے لیے ایک وقار اور ایک عزت محسوس کرتا ہے. یہ اللہ تبارک ہوتا ہے. اور صرف یہاں تک دنیا والے تک نہیں،
بلکہ تم نے تو سنا کہ پانی میں مچھلی تک اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یعنی پانی میں بھی اس کی محبت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بہت ہی اونچی چیز ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے، پروپیگنڈا کر کے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے بغیر ایک پیسہ خرچ کیے ہوئے مقبولیت دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن کب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو اب بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ضروری ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آسان کرنے کا راستہ بھی اللہ نے خود بتا دیا۔ جی، اول اس قلب پر اپنا ذکر مسلسل فرماتا ہے تاکہ اس ذکر پہلی اس کی علامت یہ ہے کہ دل پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کا اثر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ پہلے تو ہمیں زبردستی اللہ 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 کر کے اسے اٹھانا پڑتا ہے، جھنجھوڑنا پڑتا ہے، لیکن جب دل میں ذکر کا نور آ جاتا ہے تو پھر خود دل ہی اللہ 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 کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نام سنا ہوگا تم نے، گنگو میں بہت بڑے بزرگ رہے ہیں حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی، اور وہ زمانہ تھا اکبر بادشاہ کا۔ جس زمانے میں دلی میں اکبر بادشاہ تھا، اس وقت گنگو میں حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ بڑے واقعات ہیں ان کے، حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عشاء کی نماز کے بعد یہ ذکر میں لگ جاتے تھے، صبح تک وہ ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ کتنے گھنٹے ہو گئے سوچ لو، سمجھ میں؟ حضرت حاجی امداد اللہ، ہمارے سب اکابرین کی یہ حالت ہے، ہم سے تو ہوتا ہی نہیں، اس وجہ سے اب کچھ ہے بھی نہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تھانہ بون میں مسجد ہے، اگر گئے ہوگے تو دیکھا ہوگا، اور اگر جانا ہو تو دیکھنا، تھانہ بون میں مسجد ہے، اور اس مسجد میں جس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حضرت پیر ضامن شہید اور حضرت مولانا فتح محمد صاحب، یہ تین عالم تھے، اور یہ تینوں میاں جی نور محمد جنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، رہتے تھے۔ پیر ضامن شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو بڑے مذاقی تھے۔ تم نے حضرت مفتی محمود صاحب کو اگر دیکھا ہو، اور مفتی محمود صاحب کے ساتھ مدذل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت گزارا ہو تو تمہیں معلوم ہو کہ بہت مزہ، تفریح تک، بہت خوش مزاج آدمی۔ بہت سارے واقعات حضرت مفتی صاحب کے خوش مزاج کے میں تمہیں ابھی بھی بتا سکتا ہوں، اس وقت بھی بتا سکتا ہوں۔ خیر، بہرحال اسی طریقے سے اس سے بھی زیادہ حضرت حاجی پیر ضامن رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ مسجد میں، اسی مسجد میں جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ تھانہ بون جاؤ، خانقاہ کی مسجد، یاد رکھنا، خانقاہ کی مسجد کے نام سے۔ ہم پڑھنے کے زمانے میں دیوبند میں میرے 2-3 ساتھی تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال ان لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ سہمائی اور ششمائی امتحان میں جب چھٹی ہوتی تھی، ایک ہفتے کی چھٹی ہوتی تھی، ہم تو گھر بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہاں سے اب گھر بھاگنا مشکل تھا، تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ایک مرتبہ دلی جائیں گے، اور دلی جو اکابرین مشائخین وغیرہ کی جو جگہیں ہیں، مزارات ہیں، ان کو دیکھیں گے۔ سمجھ میں؟ کبھی کدھر اسی طریقے سے تو تلاش کرتے کرتے ہم تھانہ بون پہنچے۔ تھانہ بون اب تو مشہور ہے، باہر اس زمانے میں اتنا زیادہ مشہور نہیں تھا۔ بہرحال ہم نے پوچھا کہ بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کا مزار کہاں ہے تو ان کو تو معلوم ہی نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. ایک بڈھا مل گیا, اس نے راستہ بتایا کہ یہ تار بجلی کے تار جا رہے تھے, کہتے ہیں اسی تار کے ساتھ چلے جاؤ, جہاں جا کر یہ ختم ہو جائے گا وہی مسجد ہے. اور بالکل صحیح بتایا اس نے, سمجھ میں نہیں. خیر بہرحال اس وقت مسجد میں گئے. بہرحال اب تو وہ مسجد بھی بڑی شاندار ہو گئی ہے, بہت سارے لوگ جاتے بھی ہیں. وہ ایک کمرہ ہے جس میں حضرت میاں جی نور محمد وہ کیا تھا حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نوافل پڑھا کرتے تھے رات کو. دوسرا حضرت پیر ضامن شہید, تیسرا مولانا فتح محمد. تو بات چلی تھی حضرت پیر ضامن شہید پر, درمیان میں بہت ساری باتیں آ گئی. پیر ضامن شہید پر بات چل رہی کہ بڑے خوش مزاج تھے. انتقال ہو گیا 1857 میں. جو انگریزوں کے ساتھ سب سے پہلا جہاد علماء کرام نے مسلمانوں نے شاملی میں کیا تھا یہ تھا. اس میں پیر ضامن حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, پیر ضامن شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, سب علماء کرام. اور آج تم ہندوستان کی گیزٹ کو, ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو اگر دیکھو گے تو اس میں مسلمانوں کا کہیں کوئی نام نہیں ہوگا. سمجھ میں نہیں. سب سے پہلا یہ جہاد شاملی کا جہاد تم نے سنا ہو تو سمجھ میں نہیں. یہ شاملی کے جہاد میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امیر المسلمین بنے تھے. سمجھ میں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی, بہت شاملی کے جہاد کے بھی بہت سارے واقعات ہیں بڑے دلچسپ. اور وہ ثلاثہ نامی ایک کتاب ہے, اس میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں. اس کتاب کو دیکھو گے تو اس میں یہ سارے قصے آئیں گے. خیر بہرحال چھوڑو, بات کہیں کا کہیں چلی جا رہی ہے. پیر ضامن شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے مذاقی تھے. اس مذاقی کا قصہ میں دوسرا ذکر کر رہا تھا, اتنے میں ایک دوسرا قصہ یاد آ گیا کہ وہ شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا, دفن ہو گئے. آج بھی مزار, اور مزار کے اوپر قریب میں بہت بڑی ایک بیری کا درخت بھی ہے. سمجھ میں کوئی صاحب کش بزرگ اس زمانے میں بزرگوں کے مزار پر جاتا تھا, جا کر کشف مکاشفہ کرتا تھا, اور ان حضرات کو ملاقات ہوتی ہے. سمجھ میں. حضرت پیر ضامن شہید کے مزار پر گیا ہو اور جا کر کہا السلام علیکم. تو پیر ضامن شہید مذاقی تھے, وہیں سے اندر سے لیٹے لیٹے کہتے ہیں جا جا کسی مردے کے اوپر جا کر سلام پیش کر, یہاں کوئی مردہ نہیں. وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ یہ کون آدمی ہے, یہ اتنا بڑا. سمجھ میں پتہ نہیں تم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. میں تو صرف کتابی بات کہتا ہوں, کیسے سنا, کہاں سے سنا, موبائل پر سنا, کہاں سنا, کچھ نہیں معلوم. سمجھ میں نہیں. وہ نکلا تو کہا کہ یہ پیر ضامن شہید ہے, اور چونکہ شہید ہے اور شہید بغضا نہیں ہوتا, اس لیے کہا کہ جا کسی مردے کو جا کر سلام کرنا. لہٰذا ہم مذاقی سمجھ میں آ گیا. اتنے مذاقی تھے کہ مسجد میں وہ بیٹھے رہتے تھے. کوئی نیا آدمی آتا تھا تو اس کو بلاتے تھے اور یعنی وہاں کی اصطلاح میں ادھر کا آؤ ہم کہتے ہیں, تو وہ کہتے تھے اورے کا آؤ, اورے کا آؤ. وہ آتا تھا کیوں آئے بھائی, کیوں آئے ہو یہاں مسجد میں. اچھا دوسرا قصہ ایک دم یاد آ گیا کہ کوئی آدمی آیا ان کے پاس کہ حضرت میرا بیٹا ہے قرآن شریف حفظ کر رہا ہے, ان کے لیے دعا کیجئے. کیونکہ کیوں ساری زندگی کی مصیبت ڈال رہا ہے اس کے اوپر, ساری زندگی کی مصیبت کیوں ڈال رہا ہے, اس لیے کہ یہ قرآن حفظ کرے گا ساری زندگی اس کو یاد کرنا پڑے گا, یاد کرے گا تو یاد رہے گا ورنہ بھول جائے گا. تو ساری زندگی پریشانی میں ڈال رہا ہے کیا نہیں. ایسے عجیب عجیب ان کے واقعات ہیں. بہرحال تو وہ کوئی نیا آدمی آیا تو ان کو بھائی کیوں آیا, دیکھ اگر مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے تو مولانا فتح محمد صاحب اسی مسجد میں رہتے تھے. مولانا صاحب وہ مولانا فتح محمد صاحب ہے, ان سے مسئلہ پوچھو.
سمجھ میں؟ اور اگر بیعت ہونے کے لیے آیا ہے تو یہ حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی طرف اشارہ کرتے تھے، حاجی صاحب ہیں ان سے بیعت ہو جاؤ. اور اگر ان دونوں کام کے لیے نہیں آیا ہے، حقہ پینے کے لیے آیا ہے تو آ جاؤ، ہم بیٹھنے میں آ جاؤ. سمجھ میں آئے نہیں؟ بڑے عجیب حضرت یہ پیر ضامن شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن تھے بڑے دل کے پکے صاف. اور اسی میں جو جہاد ہوا تھا 1857 کا، تو اس میں یہ شہید ہوئے تھے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، مولانا رشید احمد گنگوئی اس جہاد میں موجود تھے. حضرت گنگوئی نے ان کو گولی لگنے کے ساتھ ہی ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اٹھا کر مسجد میں لے گئے، اور حضرت گنگوئی نے اپنے سینے سے لگا کر رکھا، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کی نسبت حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی ہوتی ہے کوئی چیز. بہرحال یہ حضرت پیر ضامن شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. سمجھ میں آئے نا؟ تو یہ تینوں بزرگ اس میں رہا کرتے تھے. بات چلی تھی ذکر کی، اور اس کے بعد پتہ نہیں کہاں سے، میں پوچھوں گا کہاں سے چلے، بھول گئے، سب بھول جائیں گے لیکن مجھے یاد رہے گا. بات چلی تھی حضرت عبد القدس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد ذکر شروع کرتے تھے، صبح تک ذکر کرتے رہتے تھے. تو اس ذکر کرنے کی وجہ سے ان کی زبان اللہ 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 کی ایسی عادی ہو گئی تھی کہ جو وہ پیشاب یا پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، منہ کو بن کو کر دونوں پورتوں کو نہیں دباتے، پیشاب پاخانہ کرتے بھی اللہ اللہ سے ہو جاتا تھا. ذکر کا کتنا غلبہ، جتنا کا کتنا اثر وہ بتا رہا ہوں. سمجھ میں آئے نہیں؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قصہ بھی اسی میں نے ذکر کیا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے، اور سنت مختص پڑھ کر وہ کمرے میں جا کر اپنا بستر بچھا کر ریڈی کر لیا. وہ مسجد والے سمجھے کہ حضرت کا سونے کا وقت ہو گیا، اور حضرت جب سب چلے گئے، سب چلے جاتے تھے، تو اس وقت میں دروازہ بند کر پھر ذکر میں لگ جاتے تھے، تو وہ صبح تک ذکر کرتے رہتے تھے. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو یہ ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. اور میری حالت، اپنی حالت ذرا اب یہاں ذکر میں دیکھ لو، سمجھ میں آئے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں. حضرت اقدس مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین کو 1,00,000 مرتبہ اللہ اللہ یا ذکر اسم ذات اللہ اللہ روزانہ 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بتاتے تھے. سمجھ میں آئے نہیں؟ حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نے 5,000 7,000 تک تو ہمیں بتایا، پھر ہم سے بھی چھوٹ گیا وہ. سمجھ میں آئے نہیں؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں سے ذکر بھی نہیں ہوتا پورا. جو لوگ ذکر میں لگ جاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں. اکابرین مشائخین جو سارے کامیاب ہوئے، اس ذکر کی برکات سے کامیاب ہوئے. اور ہم لوگوں سے تو اس میں بھی بہت سارے ہوں گے معمولات بتائے ہوں گے، 300 مرتبہ تسبیح پڑھنے کا، وہ بھی دن بھر میں نہیں پڑھی جاتی. وقت ہی نہیں ملتا ہم کو، مشغول بہت ہے، وقت ہی نہیں. خیر، تو کیا بتایا کہ ذکر کی کثرت ہونی چاہیے، اور اتنی کثرت ہو کہ دل پر ذکر کا اثر ہو جائے. جی اول اس قلب پر اپنا ذکر مسلسل فرماتا ہے تاکہ اس ذکر کی روشنی سے دل پاک اور نورانی بن جائے، اور تمام اذکار میں کلمہ طیبہ کے خاص توحید اب سب میں سارے ذکروں میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، پڑھا ہوگا تم نے، اس کو کرنا چاہیے. جی اور اسی کو بتاتے بھی ہیں. حضرت سہیل بستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جنت تو بدلہ ہے تمام اعمال کا، اور کلمہ لا الہ بجز دیدار حق سبحانہ کے کوئی جزا نہیں ہو سکتی. یہی کلمہ ہے
جس کو اگر کافر پڑھ لے تو اس کے کفر کی ظلمت دور ہو جائے اور اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو جائے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں میں کانپور میں پڑھاتے تھے، شروعات میں فارغ ہونے کے شروعات میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد کانپور میں پڑھاتے تھے. تو کانپور کے پاس گنج مراد آباد ہے، وہاں کے بہت بڑے بزرگ تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی. اور انہوں نے براہ راست حاجی صاحب براہ راست حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا بھی تھا، اس لیے ان کی سند بھی بڑی مضبوط تھی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی. خیر بہرحال وہ سند والی بات دوسری ہے. مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کسی کی گود میں اپنا سر رکھ دیا. پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں. اور یہاں سر رکھتے ہی اٹھ جاتے ہیں، اٹھاؤ جلدی، سمجھ میں آئے. کسی کی گود میں میں نے سر رکھ دیا، یعنی سجدہ کرنے میں ان کو وہ لذت آتی تھی. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے واقعات میں لکھا ہے، دیکھ لینا وہاں پر. جی. اور اگر تو مسلمان یہ جو ہے ذکر کی کثرت اللہ تبارک و تعالی یعنی ہم سے کراتے ہیں اور ہم کثرت سے ذکر کرتے ہیں. تو کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے دل میں نور 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 اور وہ نور پھر پورے بدن پر، پورے چہرے پر، پورے جسم پر اندر سے اندر ہی پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. جی. اور اگر مسلمان کہے تو گویا دن میں 1000 بار کہے، ہر دفعہ اس کے کہنے سے کچھ نہ کچھ کرتا یعنی ہوگی. اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بڑھتا ہے. اب کہتے ہیں میں تو 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں، میں تو یہی کا یہی ہوں. ارے یہاں تمہارا نہیں، ہارٹ کا تمہارا دل کی تعلق کنیکشن جو ہے وہ بڑھتا ہے. اور اللہ جل جلالہ کا کنیکشن جتنا زیادہ ہو بڑھتا چلا جائے، پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ بالکل مضبوط ہو جاتا ہے. اس وجہ سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے. حدیث میں بھی ہے کہ جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو لا الہ کے ساتھ. جتنا زیادہ لا الہ پڑھو گے اتنا تمہارا ایمان نیو ہوتا رہے گا، نورانی ہوتا رہے گا، بڑھیا ہوتا رہے گا. جی. بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ لا الہ کہنے والے کو 4 چیزیں ضرور حاصل ہونی چاہیے. ایک تصدیق کہ دل سے بھی حق یعنی لا الہ کہنے سے پہلے تصدیق ہو کہ واقعی میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایک. دوسرا اس ذکر کی تعظیم عظمت کے ساتھ ذکر کرے، جو ذکر کی عظمت ہونی چاہیے، باوضو ہو، قبلے کی طرف منہ ہو، توجہ ہو، دھیان ہو، ذکر کی عظمت. جی. کہ اس کو سب سے بڑا سمجھے ورنہ بدعتی ہے. تیسرا اس ذکر میں حلاوت و شیرینی حاصل ہو. لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت ایک حلاوت اور شیرینی محسوس ہو. تم نے حدیث سنی ہوگی، بخاری وغیرہ پڑھنے والے کو بتا رہا ہوں کہ آدمی ذکر کرتے 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 بعض مرتبہ ایک دن اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں. جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے وہ ان 7 لوگوں میں ہوگا جو عرش کے سائے میں ہوں گے. سنی ہوگی حدیث. تو بعض مرتبہ ذکر کرتے کرتے اندر ہی اندر سے محبت کی وجہ سے دل میں ایک دم جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں. جی. چوتھا اس ذکر کا احترام کرے، اگر احترام نہ کرے گا تو فاسق ہے. ذکر کا احترام یہ ہے کہ بس ذکر کرنے کے بعد اب جن برائیاں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے. ادھر ذکر بھی کرو اور ادھر گانا بھی گاؤ، ادھر ذکر بھی کرو اور ادھر خراب کام بھی کرو، تو یہ ذکر کی تو بات نہیں ہوئی، احترام نہیں ہوا. ذکر کا احترام ہونا چاہیے کہ تم کیا پھر دوسری برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو. تو یہ ذکر کرو، لا الہ کا ذکر کرو اور دل کو زیادہ سے زیادہ ذکر میں مصروف رکھو اور ذکر کرنے میں ان 4 چیزوں کا خیال رکھو. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو ہم چاہتے ہیں وہ ملے گی، جتنی ہمارے تقدیر میں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنی ساری مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنی ساری نہ ملے، اتنی مل جائے تو بھی کافی ہے، کیا ہے، نجات کے لیے تھوڑا سا مل جائے تو بھی کافی ہے۔ اللہ کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔ لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہو، لیٹے لیٹے بھی ذکر کرنے کی اجازت ہے، لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہو ذکر کے لیے۔ بیٹھنے ضروری ہے، اٹھتے بیٹھتے پھر لیٹنے میں بھی اور بھی ذکر کرنے کے خیال کرتے رہو، فائدہ ہی فائدہ ہے۔